دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بھائی چارے، صبر، برداشت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کو باہمی احترام، اتحاد اور اخوت کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی نفرت انگیز تقریر یا پوسٹ سے گریز کریں۔ جلوس یا مجالس کے دوران امن و امان کا خیال رکھیں۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں اور اشتعال انگیز مواد شیئر نہ کریں۔ اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت اور سہولت کا خیال رکھیں۔ مختلف مکاتب فکر کے جذبات کا احترام کریں۔ اختلافات کو محبت اور حکمت سے حل کریں۔ وطن عزیز میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ تو دوستوں، محرم الحرام کے مقدس ایام میں اخوت، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں۔ آج کا میسج پلاٹینو مال گلبرگ گرین کے اندر ہے، اس نے اسپانسر کیا ہے۔ وہاں پہ عبداللہ ڈوگر صاحب ہیں، کسی نے بھی ان سے رابطہ کرنا ہو پراپرٹی کے سلسلے میں، اسپیسیفک مال میں اسپیس کے لیے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انڈس ویو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو، یہ چینل بالکل نیا سٹارٹ کیا ہے اور اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت ہی پیارے پیارے کمنٹس لکھے ہیں۔ دوستو، آپ کے خلوص کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہت کا، آپ کی خوش دلی کا، ہمارے چینل کے ساتھ آپ کی وابستگی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ کے ویوز اور کمنٹس میرے لیے بہت ہی محترم اور ویلیویبل ہیں، اور میں نے ان کا جواب اسی وقت، جس وقت آپ نے کمنٹس کیے، اسی وقت کوشش کی کہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے اپنا تعارف پیش کر دیا تھا، اپنے چینل کا تعارف پیش کر دیا تھا اور اپنا مقصد بتا دیا تھا کہ کس مقصد کے لیے یہ چینل کھولا ہے، سفر کا پہلا مقام کیا ہے، سفر کا آخری مقام کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تھوڑا سا اوور لک دے دیا تھا، دوسری ویڈیو میں ہم نے تھوڑی تفصیل دے دی تھی کہ ہمارا پلان کیا ہے، اور پھر تیسری اور چوتھی ویڈیو میں ہم نے پورا پلان جو اسلام آباد سے ہمارے فرسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف ہے، جو کارگل سے تھوڑا سا دور پاکستان کی حدود میں ہے، تو ہم نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ دریائے سندھ کو پاکستان کی باؤنڈری وال سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ ہم دریائے شنگو کے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے 6-7 کلومیٹر کا، اور اس کے بعد ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے جس جگہ پہ دریائے شنگو اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ مرول کے پاس وہ جگہ ہے۔ لیکن اس سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سفر شروع کب کرنا ہے۔ تو 16 جولائی 2025 کو ہم اسلام آباد سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ جو 3 اور 4 جولائی 2025 کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر آپ اگر دونوں کو بلائیں تو ہم اس کا کوئی تعارف اس طریقے سے بنتا ہے۔ اسلام آباد سے ایک چھوٹی سی تقریب کریں گے، اور تقریب کرنے کے بعد ہم پیر صحابہ کے راستے ہری پور کے تھوڑے باہر سے ہی ہم N35 پہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسیرا، بالا کوٹ، ناران کاغان، جلکھنڈ، بابوسر ٹاپ اور چلاس وغیرہ سے ہوتے ہوئے استور چوک کی طرف جائیں گے، اور استور ویلی روڈ کے ذریعے ہم چلے جائیں گے دیوسائی، اور دیوسائی سے پھر ہم دیوسائی پلین روڈ کے ذریعے ہم کارگل سکردو روڈ پہ جائیں گے۔ کارگل سکردو روڈ پہ ہم پھر اپنے پہلے ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے، جو کہ کارگل سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایکچولی ہم کارگل نہیں جا رہے، کارگل سے تھوڑا دور پاکستان کی حدود میں رہیں گے۔ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارے ایریاز کو وزٹ کرنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دریائے سندھ کے اندر جو چھپی ہوئی کہانیاں ہیں، وہاں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، مختلف قسم کی زبانیں لوگ بولتے ہیں، ان کا کلچر ہے، دریائے سندھ کے گرد جو بسے لوگ ہیں مختلف ایریاز کے، ان میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں KPK بھی ہے، پھر ہمارا پنجاب بھی آ جائے گا، پھر سندھ آ جائے گا۔ ان سارے علاقوں کے جو ریت و رواج ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے پکوان مختلف ہیں، ان کے اندر چھپی کہانیاں مختلف ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دنیا کو یہ بتایا جائے
کہ پاکستان ایک پرامن جگہ ہے، یہاں کے لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، یہاں پہ مختلف قسم کی تہذیبیں پروان چڑھ رہی ہیں اور ان تہذیبوں کے خد و خال مختلف ہیں، ہر جگہ پہ مختلف ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کا روزگار زندگی، ان کی ثقافت، ان کے پکوان، یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، یہاں میٹھے بول بولنے والے لوگ ہیں، زبانیں بہت خوبصورت ہیں، میٹھی زبانیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے رسم و رواج، ہر علاقے کے رسم و رواج تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں۔ تو مین مقصد اس چینل کا یہی ہے کہ ہم لوگوں سے بات چیت کریں، ان کے لیونگ سٹائل کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر جو چھپے ہوئے ہنر ہیں ان کو تلاش کریں، ان کے پاس وسائل کیسے ہیں، کہ وہاں کے لوگ بھی تو گھر بار بناتے ہیں نا، وہاں کے لوگ بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہاں کے لوگ اپنا روزمرہ کے معاملات چلاتے ہیں، اپنی گزر بسر کے لیے ذرائع روزگار تلاش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ ریموٹ ایریاز کے اندر بھی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے بارے میں یہ لوگ کیا جانتے ہیں، اپنے بزرگوں سے انہوں نے کس طرح کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں، دریائے سندھ میں جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں کس طرح کی تبدیلی واقع ہوئی ہے اوور دا ٹائم، جنگوں کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی ہے ان علاقوں میں جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، یہاں پہ رستے کیسے ہیں، لوگوں کے فیسٹیولز کیا ہیں۔ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، تو ان کا کلچر، رہن سہن، روزگار زندگی، روایات، سوچنے کا طریقہ، ان کی زبانیں، رکھ رکھاؤ، قدریں، مہمان نوازی، ان کا بیہیویئر، بچوں کی پرورش، تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہیں۔ ثقافت کے بے شمار رنگ آپ کو پاکستان میں ملیں گے، ان ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں تو بھی خود بیان نہیں کر سکتا، جب ہم جائیں گے نا سفر میں، جو میں ابھی ایک پکچر لے کے ذہن میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ پکچر نہ ہو، اس سے ڈیفرنٹ پکچر ہو، اور جو بھی اصل پکچر ہوگی وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رستے کے درمیان میں کیا مشکلات آئیں گی، ان کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو بھی ایونٹ کریٹ ہوتا جائے گا ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ تو یہ 120 دن کوئی چھوٹا سا ٹور نہیں ہے، ہر روز ایک نیا علاقہ ہوگا، ایک نئی کہانی ہوگی۔ ویسے تو اس علاقے میں بے شمار بڑی سڑکیں بنا دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ بڑی روڈیں بھی کہیں پہ خراب ہو سکتی ہیں، اس کی مینٹیننس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر کچھ ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، ان ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانے کے لیے، ان اٹریکشنز پہ جانے کے لیے کون سے رستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہے، چھوٹی روڈوں کی کنڈیشن کیا ہے، یہ سارا کچھ اس چینل کے اوپر دکھایا جانے والا ہے۔ لیکن ہم کلچر کے ہر رنگ کو کوشش کریں گے کہ اپنے کیمرے میں قید کریں۔ پہاڑی علاقوں میں موسیقی کا بہت شور ہے، بہت سارے لوگ ہیں انسٹرومنٹ پلے کرتے ہیں، ان سے کوشش کریں کہ ملاقات ہو جائے۔ دوستو ہم نے یہ تو ضرور دیکھا ہے، پاپولر اٹریکشنز ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں کی ویڈیو بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، راستوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ان کا آبجیکٹو نیچرل بیوٹی ہوتا ہے۔ تو نیچر کو تو ہم کئی چینلز کے اوپر دیکھ چکے ہیں۔ جس پہلو کے ساتھ میں اس سفر کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ پہلو ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے۔ خوبصورتی ہمارا سیکنڈری ایشو ہے، پرائمری ایشو ہمارا یہی ہے کہ ہم دریائے سندھ کے بارے میں جتنی بھی معلومات اکٹھی ہو سکیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی کریں۔ تو انڈس ویو پاکستان کو یاد رکھیں، اس کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ انگلش کا کیپشن بھی آ جائے نیچے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اٹریکٹ ہوں۔ جس طرح سے آپ نے اب تک کی ویڈیوز کو انکریج کیا ہے، اس ویڈیو کو بھی بھرپور طریقے سے انکریج کریں، ویو کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔
دوستوں کل کی ویڈیو بڑی خوبصورت ہونے والی ہے۔ کل کا میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنا جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہونا ہے، اس جگہ کا چھوٹا سا تعارف دے دیا جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور اسپیشل بن جائے گی۔ اگر مجھے کوئی موقع ملا، جو ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ کی ہیں انہی میں سے کچھ شارٹس بنا کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تاکہ اگر کسی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے تو وہ شارٹ کے تھرو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہمارے سفر نامے کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے۔ تو دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کل کی ویڈیو کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچ سکے۔ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کر کے رکھی تھیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ انڈس کے حوالے سے لوگوں کے خیالات، احساسات اور گہری سوچیں سنیں گے۔ ان کے روایتی تہوار، مذہبی رسومات اور ان کی روزمرہ کی زندگی کو قریب سے دیکھیں گے۔ ان کے خواب، ان کی امیدیں، ان کی کامیابی کے مواقع جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ کے ورثے، قدیم تہذیبیں اور قدیم یادگاریں تلاش کریں گے۔ قدرتی خوبصورتی، فصلیں، جشن، کچھ اہم سوالات اور موضوعات ہیں جو ہم نے اٹھائے ہیں۔ ان سب سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے۔ دریائے سندھ کے گرد رہنے والی قومیں اور ان کی طرز زندگی کیا ہے، ان کے پاس کون سے قدرتی وسائل اور مواقع ہیں، ان کے خیالات اور احساسات کس طرح بدل رہے ہیں، ان کو کیا چیلنجز ہیں، لوگ اپنی رسم و رواج، تاریخ اور اندرونی خیالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا پاکستان سے اور اپنی زمین سے کیا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دریائے سندھ کے بارے میں لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ دریائے سندھ میں کیا انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔